شفقت محمود صاحب 15 جولائی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلا لیا فورن فنڈنگ کیس میں. کوئی مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو اپنا؟ نہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں سے یہ کیس چل اور رہا ہے. مجھے خوشی جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 16 جولائی کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جی. اس لیے کہ پہلے سارا پریشر وہ ایک صاحب ہیں جو کہ جن سے غم ہی نہیں ختم ہو رہا, اکبر ایس بابر, شاید اسی قسم کا کوئی نام ہے, تو اس کا تو غم ہی نہیں ختم ہو رہا کہ پارٹی سے کیسے نکالا گیا وہ, اور وہ 2011 میں پارٹی کو سے فارغ ہو گیا تھا. لیکن اچھی بات ہے, ہمیں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے, ہمارا ساری چیزیں کلیئر ہیں, اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے فارن فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ہم تو بالکل تیار ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل تیار نہیں ہے, 5 سال سے اسٹے پہ اسٹے لے رہے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ رکھا جائے. ہم یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے. اور دونوں کیسز کا فرق ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے تھے, اسٹیٹ بینک نے انہیں پکڑا ہے. وہ 23 اکاؤنٹ میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا, باہر ہی جا رہا تھا, پرائیویٹ اکاؤنٹس میں چل رہا تھا, اور وہ کسی کو نہیں پتا تھا اور انہیں ڈکلیئر نہیں کیا. پی ایم ایل این کا ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے, ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈکلیئرڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کوئی بینامی اکاؤنٹ نہیں تھا, ان کے 23 بینامی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شوگر کے اندر کیا تھا. شوگر میں رپورٹ کیا تھی کہ بھی 50 روپے سے 90 روپے چینی کیسے چلی گئی, اس میں ان کے لوگوں کا ہاتھ لگا. انہوں نے کہا پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو, پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو. اب اسی طرح اپنی فورن فنڈنگ بچانے کے لیے کہتے ہیں جی ساری پارٹیوں کو لائن میں لگا دو, ہمارا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جو انڈکلیئرڈ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو شاہ صاحب آپ کی بھی تو گھبرانے کی بات ہوگی کوئی نہ کوئی, اسی لیے پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیا گیا 16 جولائی کو. سر ہم تو حاضر ہیں, ہم تو شروع سے بھگت رہے ہیں. یہی اسٹے لے آتے ہیں جا کے اس طرح کے کیسز پہ. بی آر ٹی پر بھی انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں. یہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس پہ بھی نہیں آ رہے تھے, آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. اب تو ساری چیزیں کھل جائیں گی, ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے سر. اور بالکل ہم تو حاضر ہیں, بی آر ٹی کی فورن فنڈنگ کا ذکر باتیں نہیں ہے. تو شفقت صاحب آخر میں ذرا بی آر ٹی کی جو اسٹے ہے اس کا ذکر کیا ہے. وہ بی آر ٹی کے معاملے میں بلاول صاحب نے ایک بات کیا, میں چاہتا ہوں آپ اس کو رسپونڈ کر دیں. سنیں جی بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے. بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے, فرنٹ مین انوالوڈ ہے, وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں, وہاں سے سپریم کورٹ کا اسٹے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ اسٹے آرڈر ہے, اسٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے, کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ اگر تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص کا سارا زندگی جو ہے وہ کسی کی حرام کی کمائی کی وجہ سے گزر رہی ہے, وہ کون ہے سوال کرنے والا. ٹھیک ہے, انکوائری جو ہے وہ چلے, انکوائری میں جو بھی رزلٹ نکلتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیگل پروسیسز جو ہیں وہ ساری ہر پاکستانی کو اویلیبل ہیں, اور جو اگر کوئی انلیگل بات ہے تو وہ پکڑ لیں, جو لیگل پروسیس ہے اس میں کوئی برائی نہیں. جی شاہ صاحب جلدی سے رسپونڈ بیک کر دیں. سر اب یہ شفقت محمود صاحب کو بھی تھوڑا سا اثر تو ہونا ہے نا پی ٹی آئی میں رہنے سے, جو اس طرح کی انہوں نے بات کی. یہ تو سارا کھل گیا ہے, ساری چیزیں آ گئی ہیں. ایمنسٹی اسکیم میں فائدہ بھی عمران خان, شروع میں وہ جو جاتے تھے کرکٹ کھیلنے تو اپنی کٹ میں بھی منشیات لے کے جاتے تھے. وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہمارے منہ نہ کھلوائیں. یہ سلائی مشینوں کی کمائی کہاں گئی, یہ جو ساری چیزیں تعلیم یہاں پہ ہے. میں ایک بات شاہ صاحب ذرا احسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وزیر تعلیم یہاں پہ ہے, میں ان کی گوش گزار ایک مسئلہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کیسے بات کر دی؟ آج پاکستان کی یونیورسٹیز بدترین فائنینشیل کرائسس میں ہیں. میں ان کو درخواست کروں گا کہ یہ 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ارینج کریں, کیونکہ ان کے فنڈز جو کٹ ہوئے ہیں اس سے انجینئرنگ یونیورسٹی نے اپنے سٹاف کی تنخواہیں کم کر دی ہیں. اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, تو میں اور صرف اب ان کو شفقت یہ صاحب نے کہوں جواب لے گا لیتے کہ ہیں ایک اسپیشل گرانٹ 10 ارب روپے کی لے کے. جی شفقت صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 گرانٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ اور ایک ہوتی ہے نان ڈیولپمنٹ.
जितना ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट के मद में पिछले साल खर्च हुआ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी खर्च नहीं हुआ। एलोकेशन की बात नहीं कर रहा, खर्च की बात कर रहा। इसी तरह जो इस साल एलोकेशन आई है नॉन डेवलपमेंट साइड में, वो पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा है। नहीं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है, 7 अरब कम है। और नहीं 7 अरब कम यार, आपको मैं बजट डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। 64 बिलियन से 65 बिलियन आया, 64 बिलियन से 65 बिलियन आया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नासिर हुसैन शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते ये गुजारिश करूंगा कि ईद पर और मुहर्रम में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। असल मसला पाकिस्तान का कोरोना वायरस है। बाकी जिन मसाइल की हमने बातें की हैं वो भी हैं मसाइल, लेकिन असल मसला कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मुहतात रहिए।